کہ کروڑوں لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک یا حرم پڑھتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک حاجی اس کا مطلب ہی محسوس نہ کرے تو کیا حج کا ایک حصہ ادھورا رہ جاتا ہے؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے انسان اگر واقف ہے تبھی وہ محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو معاملہ دل کا ہے لیکن زبان کی واقفیت اس احساس کو مزید گہرائی اور اس کے اندر عمق پیدا کرتی ہے، اس کا اثر اور اسے بامعنی بنا دیتی ہے۔ اس لیے اگر انسان لبیک کا مطلب اگر سمجھ رہا ہے تو اگر وہ دل سے اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں حاضر ہو رہا ہوں آپ کی پکار، اللہ تعالیٰ کی پکار پر میں حاضر ہو رہا ہوں، بار بار حاضر ہو رہا ہوں، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہو رہا ہوں، تو وہ کیفیت جو ہے تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے، انسان کے تعلق کو اور گہرائی سے جوڑ دیتی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے وہ جا رہا ہے، ایک رکن، ایک فرض کی ادائیگی کے لیے جو جا رہا ہے، اس کی معنویت اور اس کے تعلق اور گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے یہ ہیں کہ حج صرف فزیکل جرنی نہیں بلکہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بھی جرنی ہے، اور عربک اس کی چابی ہے۔ بالکل آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر سمجھ سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، جسمانی تو ہے ہی ہے کیونکہ مشقت کا ہے، 5 روزہ جو حج ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت مشقت کا ہے، لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، جانے سے لے کر ریٹرن آنے تک کا ایک طرح سے وہ مشقت ہے، لیکن جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی اور اس کی غذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی ہے۔ اگر کیونکہ جو دعائیہ کلمات ہیں، جو نیت ہے، جو کچھ مطاف میں یا سعی کرتے وقت کچھ مسنون دعائیں ہیں، اگر اس کا مطلب انسان سمجھ رہا ہے تو وہ کیفیت بدل سکتی ہے اور گہرائی سے تعلق جڑ سکتا ہے اور دلچسپی کے ساتھ اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ وہ چھوڑ کر آ رہا ہے اور اسی لیے آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے۔ تو جہاں زبان اور دل دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔